ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ ذو القدر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہر مرحلے پر اپنی تعمیر و ترقی کو جاری رکھنے والی امت بنایا ہے. اس امت کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہر زمانے میں تعمیر اور ترقی جاری رکھتی ہے. امت من حیث الامت یہ بنتی رہتی ہے. اس میں نئی نسل بھی شامل ہوتی رہتی ہے اور پرانوں کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے. اس طرح امت بھی بنتی رہتی ہے اور اسلام کی تجدید ہوتی رہتی ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین ہے. جس طرح اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر روز نیا ہے. کل یوم هو فی شأن. ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے. اسی طرح اس دین کی بھی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے. یہ نہ ہمارا اللہ پرانا ہوتا، نہ
یہاں قرآن نے کہا کہ تمہیں پرانا کچھ دیا ہی نہیں گیا ہے، جو ہے وہ روزانہ ایک نئی شان میں، ایک نئی شکل میں، ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے اور اعلیٰ رنگ کے ساتھ زمانے کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ امت بڑی ہے، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسلام کو بھی اگر مردہ دینوں میں سے اور مردہ مذاہب میں سے ایک مذہب فرض کر لیا جاتا تو جس طرح دوسرے مذاہب کنارے لگ گئے اور لوگ جی رہے ہیں ان کی طرف بے توجہی کے ساتھ، اسلام کی طرف بھی اسی طرح بے توجہی رکھی جاتی اور امت بھی کنارے لگ جاتی، بغیر دین کے جیتی رہتی۔ زمانے کی یہی خواہش، زمانے کی یہی خواہش ہے کہ جس طرح دوسرے مردہ دین ہیں اور ان کی مردنی کی رسومات کبھی سال میں، کبھی مہینے میں، کبھی ہفتے میں ایک دن انجام دے لی جاتی ہیں، اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کی طرح مردہ مذہب تسلیم کر لیا جائے، مردہ مذہب تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے لیے کبھی اسلام کو مردہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے اور کبھی امت کو مردہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ دین مردہ ہو جائے۔ چونکہ ہم مردے لیے بیٹھے ہیں تو اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری صف میں کوئی زندہ دین موجود ہو، خدائی پیغام اور خدائی کلام موجود ہو، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، بڑی عظیم ہے۔ وہ دنیا کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اسلام کو کنارے لگاؤ، اسلام کو مردہ قرار دو، تاکہ دنیا قریب آ کر اسلام کو ہلا ہلا کے دیکھے کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ تم دنیا میں اعلان کرو کہ دنیا مردہ ہے، اسلام مردہ ہے، تم یہ کہو کہ اس کے احکام مردہ ہیں، تم یہ کہو کہ اس کا تصوف مردہ ہے، تم یہ کہو کہ اس کی روحانیت مردہ ہے، تم یہ کہو کہ اس کی شریعت مردہ ہے، تم یہ کہو کہ یہ بالکل مردہ ہو چکا ہے، تاکہ لوگ اس کو مردہ چیک کرنے اور دیکھنے کے لیے قریب آئیں اور پھر اس کے ہاتھ پیر ہلا ہلا کے دیکھیں، وہ اس کی طلاق کو دیکھیں، وہ اس کے نکاح کو دیکھیں، وہ اس کے حرام کو دیکھیں، وہ اس کے حلال کو دیکھیں، وہ اس کی نورانیت کو دیکھیں، وہ اس کی روحانیت کو ہلا ہلا کر دیکھیں کہ واقعی یہ مردہ ہے یا زندہ ہے۔ جب وہ قریب آئیں گے اور اس کی روحانیت کو ہلا کے دیکھیں گے تو وہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوگی، پتہ لگے گا کہ اس میں تو وہ زندگی ہے جو ہلانے والے کو زندگی دے دیتا ہے، اس میں وہ نور ہے کہ جو ہلانے والے کے صرف جسم کو نہیں دل کو چمکا دیتا ہے، اس میں وہ تاثیر ہے، اس کے قانون کو جب وہ قریب سے دیکھیں تو خود مجبور ہو جائیں اس کی عقلیت کو ماننے اور تسلیم کرنے پر۔ تو لوگوں یہ کہو کہ اسلام مردہ ہو چکا ہے، اب وہ اس قابل نہیں بچا کہ دنیا میں چلایا جائے۔ جب تم یہ کہو گے تو لوگ قریب آئیں گے، پھر وہ قرآن کو پڑھیں گے، پھر وہ احکام نبی کو پڑھیں گے، ہدایات رسول کو پڑھیں گے، پھر وہ فقہ کو پڑھیں گے، پھر شریعت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی یہ مردہ ہے۔ لیکن جب اس نظر سے دیکھنے آئیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ صرف یہی نہیں کہ اسلام خود کروٹیں لے رہا ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ جو قریب آتا ہے اس میں یہ کرنٹ بھر دیتا ہے، اس میں یہ تاثیر بھر دیتا ہے، اس میں یہ اللہ کی محبت بھر دیتا ہے، اس میں یہ عقلیت بھر دیتا ہے، اس میں یہ محبوبیت بھر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو خود قریب آتے جائیں گے، خود قریب آتے جائیں گے۔ تو اسلام کو قبول کرانے کے لیے اللہ عز و جل کا یہ ایک تکوینی نظام، ایک تکوینی نظام۔ دنیا میں وہ اس کی دشمنی کرا کے ایک ہوا چلاتے ہیں،
ایک ہوا چلاتے ہیں. دیکھا نہیں تھا احد کے میدان میں ایک ہوا چلائی, ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے. یہ ایک پروپیگنڈا کیا تھا. کچھ تو غلط فہمی ہوئی تھی لوگوں کو, لیکن یہ کہ اس کا مخالفین نے زبردست پروپیگنڈا کیا تھا تاکہ ہمت ہار جائے امت, پیر اکھڑ جائیں, میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں, حوصلے پست ہو جائیں, اور یہ سمجھیں کہ جب قائد چلا گیا, پیغمبر چلا گیا, جس پر ایمان لائے تھے جب وہی نہ رہا تو اب ہم کس کے لیے لڑیں گے, کس کے لیے کوشش اور کاوش کریں گے. یہ ایک پروپیگنڈا تھا. لیکن کیا ہوا جب یہ اعلان کیا گیا ایک پہاڑی سے کہ لنا عزا ولا عزا لکم, اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کھڑا کیا اور کہا پہاڑی پر جا کر اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا ہمیشہ کارساز ہے اور رہے گا, وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے, وہ ہر وقت میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے, ہر مشکل وقت میں کام آنے والا ہے, دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, محشر میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے, ہر جگہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اعلان کرو اور یہ خبر دے دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اور اس کے بعد آیات آ گئیں, انک میت و انہم میتون, آپ ایک دن دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور یہ جتنے ہیں انہیں بھی سب کو دنیا سے جانا ہے. لیکن ما کان محمد افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ہمیشہ کے لیے ایک سبق مل گیا پوری امت کو, پوری انسانیت کے نام ایک پیغام دے دیا گیا کہ جو بھی نبی آئے گا وہ انسان بن کر آئے گا, اور جو انسان آئے گا وہ اپنی طبعی مدت پوری کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا. انسان تو جا سکتا ہے لیکن اس کا مشن ختم نہیں ہوتا. ہم نے پیغمبر کو مشن لے کر بھیجا ہے. تم جو ایمان لائے ہو وہ پیغمبر کے مشن پر لائے ہو, تم اس کے پیغام پر لائے ہو, تم اس کی دی ہوئی توحید پر لائے ہو, تم اس کی دی ہوئی رسالت پر لائے ہو, تم اس کے لائے ہوئے کتاب اور قرآن پر لائے ہو, تم اس پر ایمان لائے ہو. یہ پیغمبر تو دنیا سے جا سکتے ہیں لیکن کتاب دنیا سے نہیں جائے گی, شریعت دنیا سے نہیں جائے گی, توحید دنیا سے ختم نہیں ہوگی. تم نے جس حی و قیوم ذات کو اپنایا اور اس پر ایمان قبول کیا ہے, وہ ذات نہ کبھی اونگنے والی ہے, نہ سونے والی ہے, نہ مرنے والی ہے, نہ ختم ہونے والی ہے. وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تم اس پر ایمان لا کر اور پھر بزدل ہو جاؤ گے. یہ ایسا پیغام دے دیا گیا. وہ پروپیگنڈا وہاں ہوا تھا اس لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جڑ چھوڑ دیں, لیکن اس وقت میں پیغام ایسا دے دیا کہ اب قیامت تک ہر مومن کے دل میں یہ آواز موجود ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں وصال ہوا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی اعلان کیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد پر ایمان لایا تھا, جو محمد کی پوجا کرتا تھا, وہ سن لے کہ اس کا معبود اس دنیا سے جا چکا. لیکن جو اللہ پر ایمان لایا ہے, حی و قیوم ذات پر ایمان لایا ہے, ہمیشہ رہنے والی ذات پر ایمان لایا ہے, اس دنیا کی کرتا دھرتا ذات پر ایمان لایا ہے, اس کو مالک اور خالق مانتا ہے, اس کے حکم کو زمین پر نافذ کرتا ہے اور اپنی ذات پر نافذ کرتا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر زمین پر جینا چاہتا ہے, جو مشن رسول پر ایمان لایا ہے, وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, وہ حی و قیوم ہے, وہ باقی لا یغیب ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تمہارا اس ذات پر ایمان ہے. یہی پیغام دیا تھا صدیق اکبر نے, اور وہ پیغام آج تک امت مسلمہ کے حوصلوں کو بلند کیے ہوئے. دوسرا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امت پرانی ہو چکی, امت پرانی ہو گئی, امت مردہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب وہ نہیں بچی, وہ نہیں بچی جو دور صحابہ میں تھی, جو دور تابعین میں تھی, تبع تابعین میں تھی, خلافت راشدہ میں تھی, اس کے بعد کے ادوار میں جو امت تھی. اب وہ امت نہیں بچی, اب تو امت مردہ ہو چکی ہے, اس میں جان نہیں ہے. دیکھو نہ یہ شریعت پر عمل کرتی, یہ نشیلچی بھنگیلچی, یہ شرابی کبابی, یہ زانی, یہ بلاتکاری, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ جھوٹے, یہ مکار, یہ غدار, یہ خائن, یہ دھوکے باز, یہ اب اس قابل بچے ہی نہیں ہیں
کہ یہ آسمانی دین کی باتیں کریں، یہ اللہ کی شریعت کی باتیں کریں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے ریجیکٹڈ امت، سب سے جاہل امت، سب سے جنگلی امت، سب سے لڑاکو امت، بدترین قوم اگر دنیا میں کوئی ہے تو آج مسلمان نام کی ہے۔ اس لیے اسے کنارے لگا دو، اسے ریجیکٹ کر دو، اس کو منہ مت لگاؤ، اس کو بالکل دور کر دو، نہ یہ آفسوں میں نظر آئے، نہ اسکولوں میں نظر آئے، نہ اسپتالوں میں نظر آئے، یہ کسی میدان میں کام کی نہیں ہے، نہ اسے ملازمت پر رکھنا، نہ اسے گھر آنے دینا، نہ اس سے سلام دعا رکھنا، نہ اس سے تعلقات رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بدتر کوئی نہیں، یہ سب سے گندے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امت مردہ ہو چکی ہے، امت مردہ ہو چکی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا۔ جب شریعت پر بات نہیں بنی، اسلام زندہ نکلا، لوگوں نے جا کے ٹٹولا ہاتھ لگایا تو اس نے تو دوسروں کو انسان بنا دیا، دوسروں کو اپنا متوالا اور دیوانہ اور اپنا ہرکارہ بنا لیا، اپنا رضاکار بنا لیا، اپنے دامن میں اس کو جگہ دے دی۔ تو اب کہا کہ شریعت کے بارے میں تو مت بولو، لیکن ہاں امت کے بارے میں بولو، اور پوری قوت سے پروپیگنڈا کرو کہ یہ سب سے گندے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں اگر وہ پائی جاتی ہیں تو کس میں کا ایک قوم ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، سب سے زیادہ برائیاں اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، سب سے گندی قوم ہے۔ ان کو پہلے نشیلچی بناؤ، ان کو شرابی بناؤ، ان کو جواری بناؤ، ان کے اخلاق خراب کرو، ان کو جاہل رکھو، ان کو ٹھیلا اور مزدوری کرنے اور حمالی کرنے پر مجبور کر دو، ان سے سب چھین لو، اور پھر دنیا میں ان کو بدنام کرو کہ اس سے بدتر کوئی قوم نہیں ہے۔ تم اسلام سمجھ، اس لیے کہ اسلام پریکٹیکل ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ آخر امت مسلمہ کو دیکھ کر ہی تو سمجھو گے، ان کے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر سمجھو گے، ان کے کردار کو دیکھ کر سمجھو گے، ان کے اندر کی نورانیت اور روحانیت کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ امت کو ذلیل، اتنا حقیر، اتنا بدنام کر دو کہ لوگ یہ کہیں کہ جس نے ان سے ہاتھ ملا لیا وہ نجس ہو گیا، جس نے ان سے سلام کر لیا وہ ناپاک ہو گیا، جو ان سے ملا وہ برباد ہو گیا۔ کہاں ان گھٹیا لوگوں میں لگے ہو، ان سے بدتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کلنک ہو سکتا ہے انسان پر، انسانیت کے نام، تو وہ امت مسلمہ ہے۔ یہ کہو، یہ آواز لگاؤ تاکہ امت کو پوری دنیا کنارے لگا دے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مسلمانوں کے قریب جا کر نورانیت اور روحانیت کو نہ دیکھیں۔ لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اسلام کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اسلام کو ڈائریکٹ سمجھنے کی، قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہونے لگتا ہے کہ آپ نے امت کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے، امت کی بدعملی سے، امت کی بے راہ روی سے نقصان ہو رہا تھا، یہ راستے سے ہٹ گئے اور اب ڈائریکٹ لوگ اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سن کر، اسلام کو سیکھ کر، اسلام کو سمجھ کر، اسلامی عقلیت کو، معقولیت کو سمجھ کر، اسلام کی حقانیت اور سچائی اور صداقت اور امانت کو دیکھ دیکھ کر اسلام سے متاثر ہونے لگتا ہے، وہ امت پر نظر نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ امت کو وقت ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امت کی ہمیشہ تعمیر اور ترقی جاری رہتی ہے۔ امت کے پاس یہ ایک وقت آتا ہے، ابھی تک ہم گھلے ملے تھے کفر اور شرک کے ماحول میں، پہلے اپنا اثر ہم نے دیا تھا، پھر جب ہم مغلوب ہوئے تو دوسروں کا اثر ہم نے قبول کیا، زبان قبول کی، کلچر قبول کیا، تہذیب قبول کی، باتیں قبول کی، روایات قبول کی، رسم و رواج قبول کیے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں غلبے کی وجہ سے باطل کے ہم نے قبول کر لی تھی، اپنے سماج میں اور معاشرے میں چلائیں، اس چاہت میں کہ اس کی وجہ سے لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر ہم اسلام پر عمل کرتے رہے تو ہمیں الگ تلگ سمجھا جائے گا، ہمیں اور نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ الگ کوئی مخلوق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکھ دھارا میں چلتے رہیں تاکہ لوگ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھیں، لوگ ہمیں اپنا سمجھیں، اجنبی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ ہم نے اس کی خاطر دنیا کے رسم و رواجوں کو قبول کیا تھا، دنیا کی روایات کو قبول کیا تھا، دنیا کے اقدار کو قبول کیا تھا،
دنیا کی باتوں کو قبول کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا اور پس پشت ڈال دیا تھا. ہم نے بے حیائی رکھی, ہم نے بے پردگی رکھی, ہم نے اپنی بچیوں کو بے حیا اور بے پردہ بنایا, ہم نے تعلیم و ترقی کے نام پر ساری اسلام کی احکام کو قربان کیا, نیلام کیا, برباد ہو, سب کچھ قربان کیا. لیکن اس سب کو قربان کرنے کے بعد, ساری چیزیں ادھر والوں کی اپنا لینے کے بعد بھی ہمیں دھتکارا گیا, ہمیں ذلیل نگاہوں سے دیکھا گیا. یہ کہا گیا کہ ان سے بدتر کوئی نہیں ہے, ان سے ذلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے. نہ یہ صحبت کے قابل ہیں, نہ یہ ملاقات کے قابل ہیں, نہ یہ ساتھ رکھنے اور ساتھ رہنے کے قابل ہیں, نہ یہ سلام دعا کے قابل ہیں. انہیں محلوں اور بستیوں سے ہٹا دو, یہ جہاں رہتے ہو ان کے پاس مت رہو, ان کے پڑوس میں مکان مت لو, ان کو مکان مت دو. ان کے پڑوس میں رہ کر تم برباد ہو جاؤ گے, تمہارے بچے برباد ہو جائیں گے, تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ان کے بستیاں الگ کر دو, یہ گندے لوگ ہیں. یہ پیغام دیا گیا کب؟ جب ہم نے سب کچھ ادھر والوں کا قبول کیا تھا, اپنا دین چھوڑ کر, اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ احکامات کو توڑ کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی روایات کی علمبرداری کی اور سر پہ اٹھایا اور ان کو اپنایا, اس پر اپنا پیسہ لگایا, اپنی عزت داؤ پر لگا دی انہیں اپنانے کے لیے اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے. لیکن دھتکارے گئے, ذلیل کیے گئے, بھگائے گئے, حقیر نظروں سے دیکھے گئے, دور کیے گئے. یہ وقت ہے امت کے پاس, یہ وقت ہوتا ہے امت کے پاس کہ اب جب ان رسوم کو اپنانے کی وجہ سے اور اسلام میں ملاوٹ کر لینے کے باوجود لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا تھا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود و نصارہ, یہ مشرکین, یہ اہل باطل تمہیں اس وقت تک اپنے یہاں جگہ نہیں دیں گے, اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے, نہیں اپنائیں گے جب تک تم پوری طرح اسلام کو رد نہ کر دو, مکمل تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ, پوری طرح مرتد نہ ہو جاؤ. جب تک تم پوری طرح مرتد نہیں ہو جاتے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کرتے, اس وقت تک تم ان کے دلوں میں جگہ نہیں پا سکو گے. تم نے ملاوٹ کر کے اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے کی کوشش کی, لیکن ذلیل کر کے دھتکار دیے گئے, بھگائے گئے, منافق قرار پائے. ادھر والوں نے بھی تمہیں منافق کہا اور چھوڑ دیا. یہ وقت آیا ہے, یہ وقت آیا ہے جب آپ دھتکار کر بستیاں الگ کر دی گئیں, علاقے الگ کر دیے گئے اور اب اہل باطل آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ وقت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جانے کا. یہ وقت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اور رونے کا اور معافی مانگنے کا. یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کو اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں اور اپنی بستیوں میں زندہ کرنے کا. جب ہمیں الگ کر دیا تو اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں, ہم اپنی تربیت میں, ہم اپنی اولادوں میں, ہم اپنی نسلوں میں, ہم اپنے گھروں میں, ہم اپنے معاشرے میں, ہم اپنے سماج میں ہر جگہ مکمل اسلام کو زندہ کریں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں, ہدایات کو زندہ کریں, ایک ایک حکم پر عمل کریں. جب ذلیل ہو گئے ہم رسم و روایات کو اپنا کر, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیں. یہ رجوع الی الاسلام من جدید کے لیے اس سے زیادہ حسین موقع اور اس سے زیادہ قیمتی موقع نہ آیا ہے, نہ آئے گا جو اس وقت میں امت کو حاصل ہے. یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور پوری امت کو نئے سرے سے اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہاں چمک جائیں گے, جب آپ یہاں نکھر جائیں گے, جب پھر آپ اسلامی تعلیمات کا نور اپنے اندر اور اپنے سماج اور معاشرے میں پیدا کریں گے, جب اسلام کی ٹھنڈک اور قرآن کریم کے احکامات کی لذت آپ کے سینوں میں اور آپ کی زندگیوں میں ہوگی, پھر دنیا کا کراہتا معاشرہ, دنیا کی بے چین انسانیت پھر بھٹکتی ہوئی لوٹ کر آپ ہی کے پاس آئے گی. اس لیے کہ آپ سرمایہ دار ہیں, آپ زندہ امت ہیں, آپ کے نبی کی نبوت زندہ ہے, ان کا پیغام زندہ ہے, ان کے احکام زندہ ہیں. وہ ربانی احکام رکھتے ہیں, ربانیت کا نور رکھتے ہیں. وہ آج بھی دنیا کی سسکتی بلکتی انسانیت کے زخموں کا مرہم ہے, دوا ہے. اگر علاج ملے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں ملے گا. اگر امت اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھ
سمجھے گی تو دنیا سے مٹا دی جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی، مسلط کیے جائیں گے لوگ جو تمہیں جڑ سے مٹا دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، پائندہ رہو، باقی رہو، دنیا میں عزت ہو اور اللہ کے یہاں تمہارا مقام اور وقار باقی رہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری کی سعادت تمہیں حاصل رہے، تو یہ وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو، ہماری اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ اس سے زیادہ امت پر حسین موقع کوئی نہیں آئے گا اپنے اسلام کی طرف پلٹنے کا، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کا، اس غداری کی، اس بے وفائی کی جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ کر، احکام نبی کو توڑ کر ہم نے کی تھی، اس سے رجوع کرنے کا اور نئے سرے سے مکمل اسلام میں داخل ہونے کا۔ اس سے حسین موقع نہیں آئے گا، اس سے حسین موقع نہیں آئے گا، اور یہ وقت ہے امت کے دو راہے پر کھڑے ہو جانے کا۔ یا تو اس وقت میں رجوع الی الاسلام من جدید ہوگا، نئے سرے سے امت اسلام پر کھڑی ہوگی، پھر قرآن کو سینے سے لگائے گی، پھر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں سر رکھے گی، اور پھر اپنی معافی طلبی کرے گی، اور پھر سنتوں کے رنگ میں رنگ جائے گی، پھر ہدایات نبی پر آئے گی، پھر حرام کو چھوڑ دے گی، اور پھر اسلام کی ملاوٹ کو ختم کر کے خالص اسلام کی علم بردار بنے گی، خالص توحید کی علم بردار بنے گی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو سارے عالم میں پہنچانے کی حامل عملاً بھی بنے گی اور قولاً بھی بنے گی۔ یا تو یہ ہوگا، اور اگر یہ نہ ہوا تو یاد رکھیے کچرے کو دنیا میں باقی نہیں رکھا جاتا، آپ کو دنیا ڈسٹ مان چکی ہے۔ اگر اسلام نے بھی، اگر ایمان نے بھی آپ کو اپنا ڈسٹ مان لیا تو دنیا سے آپ مٹا دیے جائیں گے۔ دنیا کے لوگ مسلط ہو کر آپ کو جس انداز میں بھی چاہیں گے ختم کر کے چھوڑیں گے، اس لیے کہ دنیا میں کچرا باقی نہیں رکھا جاتا، دنیا میں ڈسٹ کو باقی نہیں رکھا جاتا، ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کے گھر جلائے جائیں، آپ کی بستیاں اجاڑی جائیں، آپ کی نسلوں کو ختم کیا جائے تو پھر آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صفحہ ہستی پر کچرا ہیں، آپ کوڑا ہیں، آپ بوجھ ہیں۔ پھر آپ کو مٹانے ہی کا فیصلہ ربانی فیصلہ ہوگا، پھر دنیا والوں سے شکوہ اور شکایت کرنے کا آپ کو حق نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شکوے شکایت نہ ہو اور آپ سچے دل سے مومن بن کر اللہ کے علم بردار بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کا اعلان ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ مومنین سے آ کر جب لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تمہیں مٹا دینا چاہتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم اپنے ریزرو ہوئے ہیں دین کے لیے، ہم جب شریعت کے لیے وقف ہو گئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی قوتیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی حمایتیں صرف ہمارے لیے ہیں، ریزرو ہیں وہ ہمارے لیے، ہر حال میں ہمیں پہنچ کر رہیں گی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ پیغام ہے آج کا، اس رمضان کا۔ نہیں معلوم اگر رمضان کن فتنوں کے ساتھ آئیں گے، نہیں معلوم اس رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان امت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا حالات ہوں گے، آئندہ سال کون موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس پیغام کو گلے لگا لیا، اس پیغام کو گٹھان باندھ لی اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو پہنچا دیا کہ لوگوں اگر تم زندہ رہو گے تو صرف اسلام کی طرف رجوع کر کے رہو گے، نئے سرے سے اسلام کا قلادہ گلے میں ڈال کر ہی زندہ رہ سکتے ہو۔ اگر اس پیغام کو اپنا لیا تو یاد رکھیے، اگر اس پیغام کو اپنا لیا تو یاد رکھیے آپ دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اللہ کی نصرتیں آپ کو حاصل رہیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پیغام محمدی کو، اس پیغام نبوی کو اپنانے اور سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد